محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک قسط نمبر 11 علاؤالدین خلجی 1296 سے 1315 علاؤالدین خلجی جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا۔ وہ بڑا چالاک شخص تھا۔ اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے تخت پر بیٹھا۔ دہلی میں پہنچ کر اس نے اپنی فوج اور عام لوگوں میں دل کھول کر روپیہ تقسیم کیا تاکہ وہ اس کے چچا کے قتل کو بھول جائیں۔ اس نے 20 سال کی حکومت کی۔ وہ ایک قابل اور زبردست بادشاہ ثابت ہوا۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دکن کو فتح کیا۔ فتوحات 1290 میں علاؤالدین کے جنرل الف خان نے گجرات پر حملہ کیا۔ وہاں کا راجہ کرن بھاگ نکلا۔ گجرات فتح ہوا اور راجہ کرن کی بیوی کملا دیوی دہلی میں لائی گئی، جہاں اس کی شادی علاؤالدین سے ہو گئی۔ اس حملہ میں شہر کھمبایت سے شاہی فوجوں کو ایک ہندو غلام ہاتھ آیا جس کا نام ملک کافور تھا۔ اس نے اپنی قابلیت سے اتنی ترقی کی کہ بادشاہ کا سپہ سالار بن گیا اور بعد میں اس نے بادشاہ کے لیے دکن کو فتح کیا۔ رنتھمبور 1300 میں علاؤالدین نے رنتھمبور کے قلعہ کو فتح کیا۔ چتوڑ 1301 میں علاؤالدین نے راجہ بھیم سین والی چتوڑ کی خوبصورت رانی پدمنی کو حاصل کرنے کے لیے چتوڑ پر حملہ کیا۔ راجہ اور بہادر راجپوتوں نے بڑی بہادری دکھلائی، اس لیے علاؤالدین کامیاب نہ ہوا۔ 2 برس بعد 1303 میں علاؤالدین نے پھر ایک زبردست فوج کے ساتھ چتوڑ پر حملہ کیا۔ راجپوت بڑی بہادری سے لڑے مگر ہار گئے۔ رانی پدمنی دیگر راجپوت عورتوں کے ساتھ چتا میں بیٹھ کر زندہ چل گئی۔ جیسلمیر مالوا چندیری 1303 میں علاؤالدین نے 8 مہینے کے محاصرے کے بعد جیسلمیر کا قلعہ فتح کیا۔ یہاں بھی راجپوتوں نے بہادری دکھائی اور ہزاروں راجپوت لڑائی میں مارے گئے۔ پھر اس نے مالوا اور چندیری کے راجپوت ریاستوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دکن کی فتح 1306 سے 1311 شمالی ہند کی فتح کے بعد علاؤالدین نے اپنے سپہ سالار ملک کافور کو دکن کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس نے 1307 میں دیوگری پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ اس لڑائی میں کملا دیوی کی لڑکی دیول دیوی ماں کی خواہش کے مطابق دہلی پہنچائی گئی، جہاں اس کی شادی علاؤالدین کے بیٹے خضر خان سے کر دی گئی۔ اس کے بعد ملک کافور نے 1310 وارنگل اور 1311 میں دور سمودر اور اس کی ریاستوں کو فتح کیا اور بے شمار دولت ہاتھی گھوڑے لے کر دہلی واپس لوٹا۔ ان فتوحات سے علاؤالدین کی سلطنت پھیل گئی۔ مغلوں کے حملے علاؤالدین کے عہد میں مغلوں نے ہند پر 5 دفعہ حملے کیے اور 5 مرتبہ پسپا ہوئے۔ آخری دفعہ کوئی مغل دہلی تک آ پہنچے، لیکن علاؤالدین نے انہیں ایسی شکست دی کہ پھر انہوں نے اس کے عہد میں کبھی حملہ نہ کیا۔ علاؤالدین کی پالیسی اور نظام سلطنت جنگی پالیسی علاؤالدین کی جنگی پالیسی کا مقصد ملک کو مغلوں کے حملوں سے بچانا اور تمام ہندوستان کو فتح کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک زبردست مستقل فوج تیار کی۔ نئے قلعے تعمیر کرائے، پرانے قلعوں کی مرمت بھی کرائی گئی، فوجی قواعد بنائے اور گھوڑوں کو داغ دینے کا طریقہ جاری کیا۔ جاگیرداروں اور سرداروں کو باقاعدہ فوج رکھنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگی پالیسی سے اس کی عظیم الشان سلطنت تمام ہندوستان پر پھیل گئی اور مغلوں کی روک تھام بھی ہو گئی۔ اندرونی پالیسی علاؤالدین کے عہد حکومت کے شروع میں بہت سی بغاوتیں ہوئی اور مغلوں نے بھی کئی حملے کیے۔ اس کی پالیسی کا مقصد ملک کو ان حملوں اور بغاوتوں سے محفوظ رکھنا اور سلطنت میں امن قائم کرنا تھا۔ اس لیے اس نے مندرجہ ذیل طریقے سوچے۔ اس نے شراب پینا اور بیچنا قانوناً منع کر دیا۔ اس نے بڑے بڑے امیروں کی آزادی چھین لی۔ وہ بادشاہ کی منظوری کے بغیر آپس میں رشتے ناطے نہیں کر سکتے تھے اور نہ دعوت دے سکتے تھے۔ اس طرح سازشوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے مکانات اور مال مویشی پر ٹیکس لگائے تاکہ سرکاری آمدنی بڑھے۔ اس نے مالیہ جنس کی صورت میں وصول کیے جانے کا حکم کیا اور ملک میں اناج سستا رکھنے کے لیے دلی میں اناج کے ذخیرے کے گودام بنوائے۔
اس نے ملک بھر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے ایک زبردست جاسوسی محکمہ جاری کیا جو ہر بات کی اطلاع بادشاہ کو پہنچاتے تھے۔ اس انتظام سے بڑے بڑے وزیر امیر گھروں کے اندر بھی معمولی بات چیت کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس نے ہر چیز کا نرخ اور تول کے بٹے مقرر کیے اور افسر تعینات کیے جن کا کام ان میں کمی بیشی کرنے والوں کو سزا دینا تھا۔ اس نے شاہی خزانہ بھرنے کی غرض سے بہت سے امیروں اور وزیروں سے جائیدادیں چھین لی، جاگیر ضبط کر لی اور وظیفے بند کر دیے۔ علاؤدین کا چال چلن۔ علاؤدین خلجی بہادر سالار اور اعلیٰ درجے کا منتظم بادشاہ تھا۔ خود ان پڑھ تھا مگر علماء کا بڑا قدردان تھا۔ انتظام سلطنت میں کسی اصول کا پابند نہ تھا بلکہ اپنی ضرورت کو ہی قانون سمجھتا تھا۔ وہ قدرے ضدی بھی تھا۔ وہ تجربہ کار جنرل اور فنون جنگ میں ماہر تھا۔ اپنی بہادری، قابلیت اور زبردست فتوحات کی وجہ سے وہ ہندوستان کے بڑے بادشاہوں میں گنا جاتا ہے۔ ملک کافور۔ ملک کافور دراصل ہندو غلام تھا جو علاؤدین کو فتح گجرات کے وقت شہر کھمبایت سے ہاتھ آیا تھا۔ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی خداداد لیاقت کی وجہ سے بہت ترقی کی اور بڑھتے بڑھتے علاؤدین خلجی کا سپہ سالار بن گیا۔ علاؤدین کے عہد میں دکن کی فتوحات اس کی بہادری کا نتیجہ تھی۔ اس نے سب سے پہلے مہاراشٹر کو فتح کیا، پھر دیوگری، پھر دوبارہ حملہ کر کے 1305 میں راجہ رام دیو کو شکست دی اور کملا دیوی کی خواہش کے مطابق اس کی لڑکی دیول دیوی کو اس کے پاس پہنچا دیا۔ 1309 میں اس نے وارنگل کو فتح کیا اور 1311 میں عین جنوب کے تامل ریاستوں کو فتح کر کے راج کماری تک پہنچا جہاں اس نے فتح کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کرائی اور بے شمار دولت لے کر واپس دہلی آ پہنچا۔ علاؤدین کا انتقال۔ گجرات کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بادشاہ نے ملک نائب کی رائے سے سید کمال الدین کرک کو روانہ کیا، لیکن اللہ خان کی حمایت اور طرفداروں نے کمال الدین کو پکڑ کر بڑی بری طرح موت کے گھاٹ چتوڑ کے حاکم نے بھی بغاوت کی اور شاہی ملازموں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انہیں قلعے سے نیچے پھینک دیا۔ دکن میں ہرپال دیو نے جو رام دیو کا داماد تھا ہنگامہ کھڑا کیا اور بہت سے شاہی تھانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ علاؤدین ان خبروں کو سن سن کر دل ہی دل میں بل کھا کر رہ جاتا تھا۔ غم و الم کی اس فضا میں اس کی صحت کی دیوار گرتی ہی چلی گئی اور آخر کار 6 شوال 716 ہجری کی رات کو اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ بے شمار زر و جواہر اور دولت جو محمود غزنوی کو بھی میسر نہ ہوئی اور جسے علاؤدین نے بڑی محنت سے جمع کیا تھا، دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کو موت زہر خوانی سے ہوئی تھی، ملک نائب نے اسے زہر دیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ نمبر 278۔ خاندان خلجی کا خاتمہ۔ ملک کافور کے قتل کے بعد امراری سلطنت نے شہزادہ مبارک کو تخت پر بٹھایا۔ مبارک خاندان خلجی کا بڑا منحوس اور نالائق بادشاہ تھا، اس لیے ملک میں بدنظمی پھیل گئی۔ وہ بڑا عیاش پسند تھا، اس لیے اس نے سلطنت کا تمام کام اپنے ایک منظور نظر غلام خسرو خان کو سونپ کر اسے وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ خسرو خان نے بادشاہ مبارک کو 1318 میں قتل کر دیا اور خود ناصر الدین کے لقب سے بادشاہت کرنے لگا۔ آخر لوگوں نے تنگ آ کر غیاث الدین تغلق حاکم پنجاب کو دہلی پر حملہ کرنے کے لیے بلایا۔ اس نے ناصر الدین کو قتل کر کے خلجی خاندان کا خاتمہ کر دیا۔